ویلکم بیک فرام دی ناظرین، بات کر رہے ہیں اپنے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے. اس میں جو بیس بنتی ہے، یہ جو ہمارے احکام ہوتے ہیں، مجھے قرآن پاک کا ایک وہ جو دیا ہوا اصول ہے کہ ہم نے ضبط تحریر میں لے آنا ہے جو بھی معاہدہ ہونا ہے، اور اگر ہم اس اصول پر عمل کرنے چلے جائیں اور آگے ہم جب جائیں گے احکام فروشوں کے پاس، تو مجھے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور بار کے اصغر علی گل صاحب، مجھے ان کی بات سے یہاں پر ہائی کورٹ بار کے، مجھے ان کی بات سے بالکل کوئی اختلاف نہیں کہ قانون جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے، بالکل واضح ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے جھوٹی گواہی نہیں دینی، ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے، ہم نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح منور گوندل صاحب جس طریقے کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن پریکٹیکلی اشرف کھوکھر صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں، شہر میں بہت کچھ مختلف ہو رہا ہے. یہ اوتھ کمشنر کی بغیر کسی نام کے موجود ہے. مجھے اور جو لائسنس دیے گئے ہیں، ایک اور گل صاحب ایک اور چیز ہو رہی ہے. بالکل ذمہ داران کی توجہ دلانے کے لیے ہی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. ایک اور چیز ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے معذرت کے ساتھ یہ میڈیکل سٹور کھل جاتے ہیں، ایک فارمیسی کا بی فارمیسی کا لائسنس ہوگا، آگے وہ سب لٹ کیا ہوا ہوگا، اس کا ماہانہ لے رہے ہوں گے. میں یہ بات بھی بتاتا ہوں، ایسا آپ میری بات کی تائید کر سکیں گے کہ اس طرح یہ بھی سب لٹ کیے جا رہے ہیں، آگے آگے دیتے چلے جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کتنا مقدس کام ہے جی، گورنر تک گیا ہے، گورنر نے لائسنس دینا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے دینا ہے، یہ آگے سبلٹ کر دیے جاتے ہیں اور گلی محلوں تک میں یہ فروخت پہنچ جاتی ہے. جی بالکل ایسی ہے. دیکھیں ایک بات جو ہے اصغر علی گل صاحب جو کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، ہم اصلاح چاہتے ہیں. اگر یہ صحیح طریقہ کار کے مطابق جو ہے اوتھ کمشنر اپنا حق جو ادا کریں، اپنا جو فرض نبھائیں، تو عدالتوں پہ بوجھ کم ہو جائے گا. ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو ان کی اصلاح چاہتے ہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے آدمی آئے، ایفیڈیوٹ دے، بیان عرفی دے، تو سب سے پہلے سچ کا آغاز یہاں سے شروع ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ طریقہ کار جو ہے جو 1873، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 روپے لیے جاتے ہیں اور 20 روپے میں سچ کا آغاز نہیں ہو سکتا. جو قانونی ان کی فیس ہے وہ 20 روپے اس وقت ہے. لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے ادا کرے تو ہو سکتا ہے ان کی فیس میں اضافہ ہو. جب کوئی آئے گا ہی نہیں، اگر ان کے سامنے کوئی آئے گا تو ہو سکتا ہے فیس وہ زیادہ لے لے، اپنا حق بھی ادا کریں گے تو فیس بھی زیادہ ان کو مل جائے گی. اگر کوئی آتے ہی نہیں ہے 50 یا 100 جیسے اشرف صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل اگر یہ بنیاد ٹھیک ہو جائے آگے کیا بہتری آئے گی اس سے؟ اس میں سر یہ لوگوں کو اویئرنیس آنی چاہیے، اور یہ پروگرام جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کافی حد تک لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا. لوگ اس سے بالکل قطع تعلق کہ یہ ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے، وہ روٹین کو اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ روٹین میٹر ہے، یہ تو ایک عارضی سی کارروائی ہے، لیکن بیس اسی پہ بنتی ہے. یہ ایک حلف ہے، کرائے نامہ لکھتے ہیں، آگے جا کے جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے آپ کا سارا مقدمہ اسی پہ چلتا ہے نا جی، اسی پہ آتا ہے. یہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، یہ وکلاء کے پاس آنی چاہیے. یہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ سوسائٹی میں وہ اپنے اثر رسوخ سے وہ لائسنس لے لیتے ہیں، اس کو مس یوز کرتے ہیں. ہمارے وکلاء جو ہیں ان کی تعداد پاکستان میں دیکھیں کتنی ہے. یہ چیز جو ہے یہ بڑی جینون چیز ہے، یہ وکلاء کے پاس آنی چاہیے، اور وکلاء کا یہ دیرینہ مطالبہ بھی ہے کہ یہ ہمارے پاس آ جائے. یہ ساری کی ساری جو ہے وکلاء کے پاس آئے، اور وکلاء کا ایک ادارہ ہے. اگر کوئی وکیل جو ہے وہ غلط کام کرے گا تو مس کنڈکٹ کرے گا تو اس کے اوپر کورٹ بھی ہے، اور اپنا ہمارا ہائی کورٹ بار ہے، اور پنجاب بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، وہ ہمارے ادارے موجود ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس یہ لائسنس ہونا چاہیے. اور یہ بتائیے گا تھوڑا سا، یہ جو بیک ڈیٹ میں ایشو کر دیے جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت دھندا چل رہا ہے، اور اس میں لوگوں کو وہ مس یوز ہی کرتے ہیں، اور کسی کی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے، غلط ایفیڈیوٹ دے کے وہ کسی کی مقدمے سے جان چھڑانے کے لیے بیک ڈیٹ میں وہ کر لیتے ہیں. کسی کا جو پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، وصیت اور جائیداد جو ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ لٹیگیشن فیک. میری تو ایک دفعہ جوڈیشل پالیسی میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے بھی یہ بات ہوئی تھی، میں نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ جو فیک لٹیگیشن ہے اس پہ فوکس کریں اور اس کو کنڈیم کریں، اور ان کو جو جھوٹے مقدمے کرتے ہیں اس بنیاد پر ان کو بھاری جرمانے ہونے چاہیے. وہ قانون تو بن گیا ہے کہ ان کو جرمانے کیے جائیں، لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. یہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو اگر سزا مل جائے گی اور ان کو بھاری جرمانہ ہوگا کورٹ کی طرف سے تو جو خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ہونے چاہیے. اب یہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو تھوڑا سا انیشیٹو لیں
اور اس کو سٹرینتھن کریں سسٹم کو، اور یہ بنیاد ہے، یہ ہماری کریڈیبلٹی اس سے بڑھ جائے گی جب ہم ایک ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں کہ یہ بات ایسے ہوئی ہے، تو اس سے ہماری جو کریڈیبلٹی بڑھے گی. کیوں گل صاحب ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نظام، کوئی قانون برا نہیں ہے. دنیا میں کسی ملک میں جھوٹ جائز نہیں ہے، فراڈ جائز نہیں ہے، زنا جائز نہیں ہے، ڈاکہ جائز نہیں ہے، قتل جائز نہیں ہے. قانون پر عملداری کی ضرورت ہے، جس کے لیے وکلاء نے بھی کوششیں کی کہ رول آف لا ہو اور سارے معاملات ہو. اب رول آف لا جو ہے، جھوٹ میں بولوں، آپ بولیں، یا وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہر آدمی ذمہ دار ہے. بات آپ نے بڑی اچھا اٹھایا پوائنٹ کہ یہ جو لوگ پورے شہر میں آگے سب لیٹ بھی کر دیتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اس بات کو اٹھائے، صبح ایک دفعہ چلے، 7 دن کے بعد چلے، 8 دن کے بعد چلے، 20 دن کے بعد چیک کر لے، مہینے کے بعد چیک کر لیں. جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹامپ فروش ہوتے ہیں، یہ پورے سال کے بعد اپنا رجسٹر ڈی سی او آفس میں جمع کرواتے ہیں کہ میں نے اتنے مجھے خزانے سے جاری ہوئے تھے، اتنے میں نے بیچے ہیں، یہ میرا ریکارڈ ہے، فلاں نے آیا تھا، فلاں کو میں نے بیچا تھا. جو شخص کہتا ہے کہ میرا جو رجسٹر ہے وہ جل گیا ہے، یا میرا گر گیا ہے، یا میرا چوری ہو گیا ہے، تو جب ڈی سی او صاحب اس کو نہیں پوچھیں گے کہ اگلا لائسنس اس کو رینیو کر دیں گے، تو پھر تو اس کا حوصلہ بڑھے گا. اور میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں، کئی لوگ تو لائسنس رینیو کرائے بغیر ہی کام جاری رکھ لیتے ہیں. ایسے باثر اور بڑے بڑے لوگ، یہ فنکار یہاں پر موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا نہیں، جس نے اسکروٹنائز ہی نہیں کرنا. یہ آپ نے دیکھا، مجھے آپ نے دکھایا، اگر میں اس کا پتہ ہی نہ جا کے کروں کہ اسٹامپ فروش یہ ہے بھی کہ نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس حد تک بڑھ چکا ہے. میں جو ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یوتھ کمشنر اپنا کردار صحیح ادا کرے، ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. کیونکہ اگر وہ کہیں کہ یہ جو ایفیڈیوٹ دینے والا سامنے آئے، ایفیڈیوٹ دے، ایک تو آدمی چل کے ان کے پاس آئے گا، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. ساری محنت نہیں کرتے نا. بہرحال جی، ہمارا کام تو صرف یہ تھا پوائنٹ آؤٹ کیا جائے ایک چیز غلط ہے جس نے ہمارے عدالتی نظام میں بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا کی ہوئی ہیں، اور ہمارے جو اس سے عزت بھی اور ہمارے وسائل بھی اس سے ضائع ہو رہے ہیں سارے کے سارے. بہت بہت شکریہ اصغر علی گل صاحب، صدر لاء کربار. جی میں عرض کرتا ہوں کہ میں یہ ایشور کرتا ہوں کہ جو کورٹ پریمیسز میں لوگ ہیں ان کو میں جا کے ضرور آپ ضرور اس کو ایشور کیجئے. بہت بہت شکریہ. کہیں اگر بہتری ہو جائے گی ہم سمجھیں گے ہم کامیاب ہو گئے. ملک اشرف کھوکھر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور منور گوندل صاحب سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہائی کورٹ کے پرومیسز میں تو گل صاحب ہیں جناب موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا، لیکن ہماری یہاں پر جو دیگر اعلیٰ حکام ہیں، جو لوگ یہ لائسنس جاری کرتے ہیں، جو ہم نے خامی یہاں پر واضح کی، میرا خیال ہے اس کا ضرور نوٹس لیں. میں اس سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا، ایک رپورٹ چل رہی تھی ایک مرتبہ، اس میں اسی قسم کے بیانی حلفی پہ اسٹامپ فروش نے خود اپنے آپ کو گالیاں دی ہوئی تھیں اور اس کو ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا. یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اس مذاق کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں، اور یہ جو بنیاد ہماری بن جاتی ہے جھوٹ سے، اس سے ہم جان چھڑا سکیں، خاص طور پہ اپنے عدالتی نظام میں. اسی امید کے ساتھ کہ ہماری درخواست پہ غور ہوگا اور کچھ بہتری ہوگی، آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.